بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک چھوٹی سی ایک نشست کا ہم نے اہتمام کیا ہے اور ہمارے ساتھ پینل پر ہیں محترم طارق چوہان صاحب۔ تو چند ایک سوالات ہیں جو اوور دی پیریڈ آف ٹائم جو ہیں وہ پیدا ہوئے، تو طارق چوہان صاحب کو ہم نے زحمت دی کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ طارق صاحب، سب سے پہلے یہ سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ مہدی موعود بھی ہیں۔ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام و مرتبہ جو ہے یہ اب تک جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ جی جماعت جی احمدیہ اصلاح پسند کا اس میں کیا موقف ہے؟ جماعت احمدیہ قادیان کا کیا موقف ہے؟ جماعت احمدیہ جو ہے لاہور گروپ جو ہے ان کا ڈفرینٹ موقف ہے۔ تو میرا سوال جی آپ سے جی یہ کہ مسیح موعود و مہدی موعود کا مقام کیا ہے؟ آپ کا جی مقام مجدد سے بالا تر ہے، تو جی جہاں یہاں پر یہ چیز جو ہے جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی خلافت نہیں ہے، اس لیے کہ جو مجدد کی اپنی کوئی خلافت نہیں ہوتی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ مسیح موعود اور مہدی موعود کا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسیح موعود اور مہدی موعود کے بعد کوئی خلافت نہیں ہے؟ جی جی جزاکم اللہ۔ یہ بات درست ہے کہ جو آپ جو خلفائے احمدیت انتخابی خلافت گروپ ہے ان کا اگر آپ موقف سنیں، جیسے کہ 11 جون کا خطبہ ہے مرزا مسرور صاحب کا، اور اگست 93 کا خطبہ ہے مرزا طاہر احمد صاحب کا، انہوں نے یہ موقع پیش کیا کہ مجدد کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جیسے مرزا مسرور صاحب تو کہتے ہیں کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اور یہ کہ مجدد کو ماننا بھی ضروری نہیں ہے، اور یہ کہ مجدد تو بہت سارے لوگ ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو انتخابی خلافت کمیٹی کا بنایا خلیفہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک ہے اس کی حیثیت زیادہ ہے یا ان کی جو ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ہم اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ یہ خلافت ہماری حضرت مسیح موعود کی خلافت اس وجہ سے ہے کہ حضرت مسیح موعود کوئی عام مجدد نہیں تھے، کیونکہ مجدد ہونا تو کوئی خاص بات نہیں ان کے خیال میں، بلکہ وہ مسیح موعود اور مہدی موعود تھے، اس وجہ سے ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ اچھا، اس سلسلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھیں کہ حدیث مجددین ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ مجدد کا کیا مقام ہے۔ پھر ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی تحریرات سے آہستہ آہستہ آگے چل کے دیکھیں گے وہ خود اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے۔ جی تو جو حدیث مجددین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو ہم حدیث قدسی کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس میں انہوں نے ایک مستقبل کی خبر دی ہے، اور یہ خبر ان کو اپنی سمجھ سے تو نہیں مل سکتی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خبر بتائی، کیونکہ یہ مستقبل کی خبر تھی، اس لیے ہم اس کو حدیث قدسی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ اس طرح ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، یعنی اللہ تعالیٰ عز وجل، اس پہ غور کرے ذرا، اللہ تعالیٰ عز وجل ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ ان الفاظ پر غور کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجدد کا مقام کیا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کوئی انتخابی خلافت کمیٹی یا کچھ لوگوں کا گروپ نہیں اس کو سلیکٹ کرے گا مجدد کو، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر یعنی ہر 100 سال پر اس امت کے لیے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا۔ وہ پھر وہی بات آ گئی کہ یہاں کسی انتخاب کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اچھا، اور یہاں پر میں آپ سے جی 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 پوچھوں، جی جب آپ فرماتے ہیں کہ وہ مبعوث فرمائے گا اللہ تعالیٰ،
ہاں جی تو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس میں کیا اپنا عقیدہ ہے کہ کیا ان کو ایز اے مجدد بھی مبعوث فرمایا گیا تھا؟ یہ الہام ان کا دعویٰ مجدد کا الہام پر مقام تھا، الہام پر جی مبنی تھا، یا جیسے جی کہ بالکل مسیح موعود کا دعویٰ الہام پر مبنی تھا؟ جی جی ابھی میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کیا دعویٰ تھا، لیکن یہاں پہ میں یہ اپنے سامعین کو اس طرف غور کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث کرے گا ہر صدی کے سر پر، اور یہ کسی کوئی کمیٹی اس کو نہیں بنائے گی، یہ بہت بات ضروری ہے۔ اور اس کے اوپر بھی غور کریں کہ جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرما رہا ہے اس کا مقام کیا ہوگا، یہ ہم اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اسی حدیث کے متعلق کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے، اور پھر فرماتے ہیں یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدائے تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی وہی بات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث فرمائے گا، اور نہ صرف وہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے آئے گا بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں یعنی علوم لدنیا و آیات سماویہ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ہوگی، اور اس کو دینی علوم دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ نشانات آئیں گے۔ تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانات کے ساتھ آتے ہیں، ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ یہ ازالہ ہوام حصہ اول صفحہ 179 ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو حدیث ہے یہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے، یعنی اس کی یہ حدیث اس آیت کی تشریح کر رہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، سورۃ الحجر کی یہ آیت ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدی ایک آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی، اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے، اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے اناج کے کھیت آپ دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے، اسی طرح پہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے، جیسے رزق کا سامان کرتا ہے۔ بس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے، یعنی جیسے ہمیں جسمانی جسم کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نئے کھیت ہر دفعہ ہر موسم میں نئے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی رزق کے لیے ہمیں مجددین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب دیکھیں کس طرح کا یہ مقام ہے جس کا مجدد کیا یہ ظاہر کیا جا رہا اچھا ہے۔ اب حضرت مسیح موعود جی ڈاکٹر صاحب نہیں آپ جاری رکھیے جاری رکھیے۔ جی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ معمور ہوئے تو انہوں نے کیا فرمایا، وہ کتاب براہین احمدیہ، وہ فرماتے ہیں کہ کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم اور معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے، یعنی اس وقت جنہوں نے، یعنی آپ دیکھیں براہین احمدیہ جو تھی اس کا پہلا اور دوسرا حصہ جو تھے وہ 1880 میں پبلش ہوئے تھے، تو اس وقت کی یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معمور کیا ہے، ملہم اور معمور۔ اور پھر آپ آگے لکھتے ہیں کہ مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے، اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہے، اور ایک کو دوسرے سے بشدت مناسبت و مشابہت ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے خاص انبیاء اور رسل کے نمونہ پر محض ببرکت مطابت حضرت خیر البشر و افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ان بہتوں اکابر پر فضیلت، اکابر اولیاء سے فضیلت دی گئی ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی یہ مقام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس وقت تھا جب یہ 1880 کی بات ہو رہی ہے،
تو اس وقت انہوں نے کسی اور چیز کا دعویٰ نہیں تھا کیا، صرف مجددیت کا کیا تھا۔ جی، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور اس کے قدم پر چلنا موجب نجات و سعادت و برکت، اور اس کے برخلاف چلنا موجب بود و حرمان ہے۔ یعنی یہ مقام کہ آپ مسیح ابن مریم سے مشابہ ہیں، یہ اسی وقت ہی آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ یہ کوئی نئی چیز ان کو بعد میں نہیں ملی، بلکہ یہ ان کا مقام اسی وقت ان کو اوپر اللہ تعالیٰ نے الہامات سے ظاہر کر دیا تھا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بیعت اب لی تھی، تو اس جی وقت جی آپ کے جو دعوے تھے وہ کیا تھے؟ کس دعوے کے اوپر آپ نے پہلی بیعت لی تھی یا جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی تھی؟ جی ہاں بالکل، میں ابھی اس کے متعلق ذکر کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تریاق القلوب کا ایک حوالہ ہے، یہ میں ضرور پڑھ دوں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام پہلے الہام کے بعد کیا تھا، جس میں کوئی تبدیلی ایکچولی نہیں آئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 15 تریاق القلوب صفحہ 284، آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب میری عمر 40 برس تک پہنچی، یعنی آپ دیکھیں 1835 سے 40 ملائیں تو 1875 کا تقریباً یہ بنتا ہے زمانہ۔ آپ فرماتے ہیں جب میری عمر 40 برس تک پہنچی تو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف کیا، اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے 40 برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آ پہنچا۔ تب خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے میرے پر ظاہر کیا کہ تو اس صدی کا مجدد اور صلیبی فتنوں کا چارہ گر ہے، اور یہ اچھا، اس طرف اشارہ تھا کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ یعنی 1875 میں ہی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ یہ کوئی نئی ڈیزگنیشن ان کو نہیں بعد میں ملی، جیسے کہ ہمارے جو انتخابی خلافت گروپ کے احمدی اور ان کے علماء ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 1890 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع دی کہ تو مسیح موعود ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ نے براہین احمدیہ کے شروع میں یہ ساری باتیں لکھ دی تھی، بلکہ اس سے پہلے 1875 میں ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اشارہ کر دیا تھا کہ تو ہی مسیح موعود ہے، اور پھر اسی زمانے میں خدا نے میرا نام عیسیٰ بھی رکھا، اور پھر بدریہ الہام میرے پر ایک آیت وارد کی گئی، اور یہ کہ یا عیسیٰ یعنی اے عیسیٰ انی متوفیکا و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یعنی کہ وہ آیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول الی بنی اسرائیل تھے، جو ان کے متعلق تھی، وہی آیت اللہ تعالیٰ نے ان کو الہاماً بتائی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں براہین احمدیہ حصہ پنجم میں آپ فرماتے ہیں کہ آج سے 25 برس پہلے یہی تصریح میری کتاب براہین احمدیہ حصہ سابقہ میں موجود ہے، جہاں مجھے لطیف استعارہ کے رنگ میں ابن مریم ٹھہرایا گیا۔ یعنی اسی وقت مسیح موعود اور ابن مریم آپ کو اسی وقت بتا دیا گیا تھا۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلد سوم ہے 251 صفحہ، کہ مہدی کی حدیثیں مجروح ہیں، مہدی اور مسیح گویا ایک شعر کے دو مصرے ہیں۔ یعنی مہدی اور مسیح جو اچھا، ہے، یعنی مسیح تو وہ آپ بن گئے تھے، اور مسیح ہی مہدی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو مقام تھا وہ شروع سے ہی مسیح اور مہدی کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بدریہ الہام بتا دیا تھا۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو وہ اپنے آپ کو آخری خلیفہ بھی تو قرار دیتے ہیں نا، کہ جی جس طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ موسوی کے آخری خلیفہ تھے، بالکل اسی طرح میں یہاں پر 13واں خلیفہ ہوں۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ آخری خلیفہ ہیں تو اس کے بعد جو جس خلافت کا ذکر ہے جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند دائمی خلافت قرار دیتی ہے، تو پھر وہ خلافت آخری خلیفہ کے بعد کیوں؟ جی اچھا، وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے متعلق میں صرف ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو جس سے ساری بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت جی جی مسیح موعود علیہ السلام کا کیا مقام تھا۔ اور یہ آئینہ کمالات اسلام سے صفحہ 341 پر یہ حوالہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ملہم من اللہ اور مجدد من اللہ کے دعویٰ سے کچھ بڑا نہیں۔
یعنی آپ نے یہاں بتا دیا کہ مجدد من اللہ اور مولی من اللہ، مسیح موت سارے ایک ہی چیزیں ہیں، اس میں کوئی مقام علیحدہ علیحدہ مقام نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ جو خلفائے احمدیت کہتے ہیں یہ ان کی غلط بیانی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام مجدد ہونے کی وجہ سے ہی بہت بلند مقام تھا۔ اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ کیا ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جیسے پہلے مجدد گزر گئے، جیسے آپ نے فرمایا کہ 12 خلفاء میرے سے پہلے گزر چکے ہیں خلافت اسلامیہ محمدیہ کے جو مجددین تھے، اور میں 13واں خلیفہ ہوں خلافت اسلامیہ محمدیہ، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پھر 12 جیسے پہلے تھے 13واں خلیفہ اسی طرح کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے، ان کا کوئی خاص مقام نہیں ہے جیسی میں نے ابھی سارے حوالے پڑھے ہیں؟ یہ والا جو نتیجہ ہے یہ بھی غلط ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک خاص مقام تھا، ایک مقام تو ان کا یہ تھا کہ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی ہزاروں لوگ نور نبوت سے منور ہوئے اور میرے بعد بھی ہزاروں ہوں گے، لیکن صرف مجھے نبی کا لقب دیا گیا۔ یہ ان کی جو تھی ایک دوسروں کے لوگوں سے، دوسرے مجددین سے ان کی ایک امتیازی شان تھی، اور یہ کس لیے کیا گیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے مجھے فرمایا کہ وہ تو تجھے رد کرتے ہیں مگر میں تجھے خاتم الخلفاء بناؤں گا۔ یہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 267 267 حاشیہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں مسیح ابن مریم کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ میں روحانیت کی روح سے اسلام میں خاتم الخلفاء ہوں، جیسا کہ مسیح ابن مریم اسرائیلی سلسلہ کے لیے خاتم الخلفاء تھا۔ موسیٰ کے سلسلہ میں ابن مریم مسیح موعود تھا اور محمدی سلسلہ میں مسیح موعود ہوں۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 17 کشتی نور۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام کیا ہے کہ وہ خاتم الخلفاء ہے، اور یہ مقام کتنا بڑا ہے، یہ آپ سوچیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا کہ آپ ہیں خاتم النبیین، یعنی نبیوں میں سب سے افضل، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ خاتم الخلفاء، یعنی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں آپ خاتم المجددین ہیں، یعنی جیسی تجدید آپ نے کی ایسی تجدید اس کے بعد اب کوئی نہیں کر سکے گا، یعنی تمام مجددین میں آپ افضل ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا مقام خاتم الخلفاء کا۔ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں آخری خلیفہ ہوں۔ اب دیکھیں جو ہمارے غیر احمدی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں تضاد ہے، کیونکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں میں آخری خلیفہ ہوں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ دائمی روحانی خلافت ہے جو سلسلہ مجددین ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس سے کیا مراد ہے ابھی میں ٹھہر کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں اس تضاد کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو غیر احمدی ہم پر الزام لگاتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کہ ان کی تحریرات میں تضاد ہے۔ اب ایک طرف تو کہتے ہیں میں خاتم الخلفاء ہوں، اور دوسری طرف ان کے بے شمار ایسے اقتباسات ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ اب جیسے یہ ملفوظات جلد 3 صفحہ 38، آپ یہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں مجموعی طور پر وہ ہادی کامل پر ختم ہو چکے، اب ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے مجددین کے ذریعے سے دنیا پر اپنا پرتو ڈالتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو قیامت تک رکھے گا۔ اب وہی پھر تضاد بظاہر آ گیا کہ ایک طرف تو کہہ دیا میں آخری خلیفہ ہوں، اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ مجددین کا سلسلہ اللہ تعالیٰ قیامت تک رکھے گا، اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح فساد کے لیے آتا ہے
اور ایک روحانی طبیب مفاسد موجودہ کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ الحکم جلد 7 نمبر 7، 21 فروری 1903۔ یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو جیسے جماعت احمدیہ ہم لوگ جو تھے تقریباً ایک لمبے عرصے سے جو ہے امت مسلمہ میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن وہ جی جی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہے وہ بند نہیں ہوئی، وہ کنٹینیو، وہ دائمی ہے۔ جی بالکل۔ بالکل اسی طرح اب یہ مسئلے مسائل جو پیدا ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اب جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی بالکل ہی وہی جو ہے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ انہیں بھی یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ خاتم الخلفاء حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ آخری خلیفہ نہیں ہیں، یہ سلسلہ جی دائمی ہے، مجددین کا وہی خلیفہ ہیں، جی وہی۔ بالکل۔ تو یہ بالکل وہی حالات جو وہ جہاں وہاں پر تھے اسی طرح یہاں پر پیدا ہو گئے ہیں جماعت احمدیہ کے اندر۔ جی جی، اب دیکھیں نا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجدد کا مقام نبی اور رسول کا ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جماعت احمدی انتخابی خلافت گروپ کے خلفاء کہ مجدد کی کوئی حیثیت نہیں، مجدد کو ماننا ضروری نہیں ہے، مجدد پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، مجدد تو ایسے ہی آتے رہتے ہیں، کوئی کوئی ہزار ہو جاتے ہیں ایک وقت میں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مجدد کا مقام نبی اور رسول کا ہے۔ اب دیکھیں یہ شہادت القرآن صفحہ 44 44 سے یہ حوالہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسی ہی طور سے ضرورت ہے جیسے کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر تجلیات الہیہ حاشیہ صفحہ 401 پر آپ فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانے کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لا۔ یعنی نبی مجدد جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی مجدد رسول بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 419 پر آپ فرماتے ہیں رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں۔ یعنی مجدد جو ہے وہ بھی رسول ہوتا ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم تھی، اس کو تو ہمارے جو انتخابی خلافت گروپ کے خلفاء اور ان کے علماء نے اس کو تو ریجیکٹ کر دیا، گویا وہ سمجھتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مجدد کے مقام کی سمجھ ہی نہ آئی اور ان کو سمجھ آ گئی۔ اب جو ہمارے مرزا مسرور صاحب ہیں انتخابی خلیفہ اس وقت جماعت احمدیہ انتخابی خلافت گروپ کے، وہ فرما رہے ہیں کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اور مجدد کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن انتخابی خلیفہ جو انتخابی خلافت کمیٹی کا بنایا اس کی بہت حیثیت ہے۔ اب مرزا مسرور صاحب کے اپنے نانا جن کو وہ مسلم موعود مانتے ہیں اور ان کو خلیفہ ثانی بھی مانا جاتا ہے، وہ کیا لکھتے ہیں اس کے متعلق؟ اب حیران ہوں گے آپ کہ وہ جو مسلم موعود جس کو وہ مان رہے ہیں اس کی بھی نہیں مان رہے، یعنی مرزا مسرور صاحب اپنے نانا کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں یہ ارشاد نظر آتا ہے کہ ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ یجدد لها دینها، یعنی میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک ایسا شخص مبعوث فرمائے گا جو امت کی خرابیوں کو دور کرے گا اور دین کا اثر نو احیا کرے گا۔ گویا جس چیز کو قرآن کریم نے شہاب مبین کو قرار دیا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روحانی انسان قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب کبھی دنیا میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اس وقت آسمان سے ایک ستارہ گرا کرتا ہے جو مبین ہوتا ہے، یعنی روشن ہوتا ہے، یعنی چاروں طرف اس کے ظہور سے روشنی ہو جاتی ہے اور لوگوں پر دین کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا آدمی میری امت میں مبعوث کیا کرے گا جو یجدد لہا دینہا، دین کی خرابیوں کو دور کرے گا اور اسلام کی تجدید کرے گا،
گویا وہی چیز جس کا نام قرآن کریم نے شہاب مبین رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مجدد رکھا۔ ہوں، اس تشریح کے ماتحت ہم کہہ سکتے ہیں، یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب فرما رہے ہیں، اس تشریح کے ماتحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہاب مبین سے مراد وہ وقت کا نبی اور مجدد ہوتا ہے جو شیطان کی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے اور دین کو ہر قسم کی رخنہ اندازیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سیر روحانی صفحہ 310۔ اب دیکھیں، یہ جس کو وہ خود مسلم مود مانتے ہیں، وہ کون سی تعلیم پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ مرزا طاہر احمد صاحب اور مرزا مسرور صاحب دونوں کہتے ہیں کہ مجدد کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن یہاں پہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید مجدد کو شہاب مبین قرار دے رہا ہے جو وقت کا نبی اور مجدد ہوتا ہے۔ اب اب دیکھیں ایک اور بات آگے سے میں جی، آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی ان کا ہی حوالہ ہے ہمارے جماعت احمدیہ خلافت گروپ والوں کا۔ یہ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی، جنہوں نے کتاب حیات قدسی لکھی، اور ان کا جماعت احمدیہ خلافت گروپ میں بہت بڑا ایک مقام ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خاکسار مسجد احمدیہ پشاور میں قرآن کریم کا درس دے رہا تھا۔ ایک صاحب نے سوال کیا، قاف والقرآن المجید کا کیا مطلب ہے اور قاف کا قرآن مجید سے کیا تعلق ہے؟ تو حضرت مولوی غلام رسول راجے کی صاحب فرماتے ہیں، اس وقت میرے دل میں القاء ہوا کہ ابجد کے حساب سے کاف کے 100 عدد ہوتے ہیں، اور اس آیت سے اس طرح بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد، یعنی صدی کے سر پر خدا تعالیٰ تجدید دین کا ایسا سلسلہ جاری کرے گا جس سے قرآن مجید کی مجد اور بزرگی ظاہر ہوگی، اور ہر 100 سال کے بعد کامل مجددین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے نشانات اور معجزات اور نئے علوم ظاہر کرے گا جو قرآن کی شان کو بلند کرنے والے ہوں گے، اور پھر فرماتے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک ممتد ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اب آپ کہاں جائیں گے؟ یعنی جو یہ انتخابی خلافت گروپ کے خلفاء ہیں، ان کے بڑے کیا کہہ رہے ہیں، اور حضرت مسیح موعود کا تو انکار کر دیا، اب ان کا بھی انکار کریں گے، تو پھر کہاں جائیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی۔ بہت اچھا آپ نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ میں اور کافی زیادہ جو ہے طاقتور ریفرنسز ہیں یہ، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے حضرت مسیح موعود السلام کی جو آپ نے جو تحریرات پڑھی ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح کے موسوی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری کیا تھا، بالکل اسی طرح یہاں پر جو ہے امت محمدی میں مجددین کے سلسلے کو جو ہے جاری و ساری کیا ہے، جو کہ اسی کے ایکویلنٹ ہے۔ یہی جو آیت استخلاف سے میں بھی جو ظاہر ہوتا ہے، وہ بھی بالکل یہی حضرت مسیح السلام نے تفسیر کی ہے۔ تو جی جی بہت اچھا آپ نے پوائنٹ کیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جی، وہ ایک سوال پھر یہ تھا کہ ہم نے ابھی ہم نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ یہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خود کو آخری خلیفہ کہتے ہیں، جی، تو پھر جی، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ، جی، کیونکہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور جی، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں میں آخری خلیفہ ہوں۔ اس کا جی، جواب ابھی ہم اور تھوڑا سا ٹھہر کے دیں گے، پہلے ہم اس بات کو لے لیں کہ جو ہمارے جماعت احمدیہ انتخابی خلافت گروپ کے احباب ہیں، وہ اس وقت اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں تضاد کی بات تو نہیں کرتے، وہ ان کو تضاد شاید نظر نہیں آتا، جس کو غیر احمدی تضاد سمجھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو آخری خلیفہ کہہ دیا، بس مجددین کا سلسلہ بند، ختم۔ اچھا، جی، اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آخری خلیفہ خود کو کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجددیت بند ہو گئی۔ چلے ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں کہ جی، ایسا ہی ہے، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کے پھر نتائج کیا ہوں گے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں آخری خلیفہ ہوں، اور اس سے یہ مراد ہے کہ اب مجددیت بند ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو خود آیت استخلاف کے مطابق آئے تھے،
اور خلیفہ علی منہاج نبوت تھے، جس کے جی۔ ہم نے ریفرنس پیش کر دیے ہیں کئی دفعہ، تو ہوں، اس وقت بھی پیش کر دیں گے ہم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آخری خلیفہ ہوں، اور اس سے یہ مراد لی جائے کہ آیت استخلاف کے مطابق جو خلفاء آتے تھے ان کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جی، جی۔ ظاہر ہے اگر ہم ان کو آخری خلیفہ مانیں گے تو پھر ہوں، ہمیں یہی مراد ہوگا نا۔ جی، بالکل۔ جس طرح کی خلافت وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ آیت استخلاف کے مطابق تھی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں خلیفہ لمن آج نبوت ہوں، جی، جی۔ تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آیت استخلاف کے مطابق جس خلافت کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو دعویٰ کیا ہے، وہ والی خلافت اب بند ہو چکی ہے، جی، کیونکہ بالکل۔ انہوں نے بتایا کہ میں آخری خلیفہ ہوں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اب ہوں، یہ جو ہماری انتخابی خلافت گروپ کے خلفاء ہیں، ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہماری خلافت آیت استخلاف کے مطابق ہے۔ جی، یہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہا ہے۔ خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں کہ اگر یہ اس کو آپ بند کریں گے کہ آیت استخلاف کے مطابق اب کوئی خلیفہ نہیں آ سکتا، تو پھر ہم اور بھی باتوں سے ہم پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ جو انتخابی خلافت گروپ کی خلافت ہے، اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے، قرآن اور حدیث سے کچھ تعلق نہیں۔ جیسے کہ ہم نے ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا۔ تو مرزا مسرور صاحب تو کہتے ہیں میں آیت استخلاف کے مطابق مسیح کا پانچواں خلیفہ ہوں، ہوں، تو مسیح کے خلیفوں کا تو اس میں وعدہ نہیں دیا گیا۔ یعنی آپ اگر یہ مان لیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری خلیفہ ہیں، تو پھر بھی یہ والی خلافت کا کوئی جواب نہیں۔ جی، بالکل۔ تو یہ ان کی بات ہوں، وہی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار لیں گے، ہاں، بالکل، کیونکہ یہ بالکل۔ کئی دفعہ مار چکے ہیں۔ جی۔ جی تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو تھے وہ بذات خود مجدد تھے، خلیفہ تھے، اور اسی دائمی خلافت جو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوئی تھی، اسی کے جی سلسلے کے ایک 13ویں خلیفہ تھے، اور یہی جی خلافت جی آپ کے بعد آگے چلنی تھی، اور چونکہ آپ خاتم الخلفاء تھے، آپ کو اللہ نے یہ جی مقام دیا تھا، اس لیے آپ کی پیروی میں اب آئندہ جو ہیں وہ خلافت چلے گی، یعنی کہ جی مجددین کی خلافت آپ کی پیروی میں چلے گی، اور جی جی بینگ خاتم الخلفاء آپ کی اپنی کوئی انتخابی خلافت کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ جی بالکل۔ جی، اب دیکھیں یہ اب ہم چونکہ سوالوں کا جواب دے دیا، ہم آخری اپنے حصے پر آتے ہیں کہ پھر آخری خلیفہ سے کیا مراد ہے، کیونکہ آخری خلیفہ بھی کہہ رہے ہیں اور دائمی روحانی خلافت کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اے- اس کے لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ جب وہ آخری خلیفہ کہہ رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کانٹیکس میں ہمیں یہ جاننا پڑے گا، اس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ اپنے آپ کو وہ آخری خلیفہ کہہ رہے ہیں، اس سے وہ مراد کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ روحانی خزائن جلد 23 چشمہ معرفت صفحہ 333، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض ناواقف یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسیح موعود کا قرآن شریف میں کہاں ذکر ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ جو ہمارے مرزا مسرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو مجدد کے طور پہ مسیح موعود تھے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ جی، سو اس نام کے ساتھ قرآن شریف میں مسیح موعود کے بارے میں پیشگوئی موجود ہے، چنانچہ سورہ نور میں خدا تعالی نے وعدہ فرمایا، یعنی وہی آیت استخلاف میں، کہ وہ مسلمانوں میں سے آخری دنوں تک ان کی دین کی تقویت کے لیے خلیفے پیدا کرتا رہے اور ان کے ذریعے سے خوف کے بعد امن کی صورت پیدا کرتے ہیں۔ آخری دنوں تک خلیفوں کا پیدا ہونا اس قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ با موجب نص سے صریح قرآن شریف کے اسلام کا دور دنیا کے آخری دنوں تک ہے، بس ماننا پڑا کہ اسلام میں بھی ایک خاتم الخلفاء ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ خاتم الخلفاء تھے۔ اور جی، یہ عجیب راز ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ سے بموجب قول یہود کے 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، اسی طرح اسلام کا خاتم الخلفاء اسی مدت کے بعد مبعوث ہوا ہے۔ یعنی یہاں آپ دیکھ لیں کہ جب وہ اپنے آپ کو آخری خلیفہ کہہ رہے ہیں
تو وہ مقابلہ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو موسوی سلسلہ کے آخری خلیفہ تھے. جی جی اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو آخری خلیفہ کہہ رہے ہیں. اور میں اپنی بات کو مزید اس کی تشریح کرنے کے لیے ایک اور حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پڑھتا ہوں. اس سے آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی کہ وہ آخری خلیفہ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں. یہ روحانی خزائن جلد 17 تحفہ گولڑویہ صفحہ 123. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن شریف کی یہ آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی سورہ نور کی آیت استخلاف. یعنی خدا تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے کہ جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفہ مقرر فرمائے گا. اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو مجدد آئے وہ سارے انبیاء تھے نا، وہ نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ بالکل السلام، بالکل تو وہ دین موسوی کے مجدد تھے. اور قرآن شریف نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں اور قرآن شریف نے ایسے خلیفوں کا شمار کر کے ظاہر فرمایا ہے کہ وہ 12 ہیں، اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو موسوی شریعت کا مسیح موعود ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور اس مماثلت کے لحاظ سے جو آیت ممدوحہ میں کما کے لفظ سے مستنبط ہوتی ہے، ضروری تھا کہ محمدی خلیفوں کو موسوی خلیفوں سے مشابہت و مماثلت ہو. یعنی جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 13 خلفاء آئے جو مجددین تھے اور نبی بھی تھے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اسی طرح محمدی خلیفوں کا بھی جی سلسلہ ہوگا اور اس طرح ان میں مشابہت و مماثلت ہوگی کیونکہ کما کے لفظ سے یہ مشابہت و مماثلت ہے. سو بالکل اسی مشابہت کے ثابت اور متحقق کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں 12 موسوی خلیفوں کا ذکر فرمایا جس میں ہر ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یعنی یہ مماثلت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، تو وہ بھی 13ویں خلیفہ تھے اور خاتم الخلفاء تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی سلسلہ خلافتیہ محمدیہ کے 13ویں خلیفہ ہیں اور خاتم الخلفاء ہیں. اور آگے پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 17 تحفہ گولڑویہ صفحہ 182. پہلی دلیل اس بات پر کہ میں ہی مسیح موعود اور مہدی موعود ہوں یہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ مہدی اور مسیح ہونے کا قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے. یعنی قرآن شریف اپنی نصوص قطعیہ سے اس بات کو واجب کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر جو موسوی خلیفوں کے خاتم الانبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ موسوی خلیفوں کے خاتم الانبیاء. جی بالکل اس امت میں بھی ایک آخری خلیفہ پیدا ہوگا تاکہ وہ اسی طرح محمدی سلسلہ خلافت کا خاتم الاولیاء ہو اور مجددانہ حیثیت اور لوازم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند ہو، اور اسی پر سلسلہ خلافت محمدیہ ختم ہو جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر سلسلہ خلافت موسویہ ختم ہو گیا تھا. اب دیکھیں یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی کہ یہاں پہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اس کو بظاہر تضاد سمجھا جائے گا کہ وہاں پہ چونکہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے میرے پہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس سے آپ مزید اب ہم آگے چلیں گے تو بات اور کھل جائے گی. جی جی ابھی یہ ایک اور حوالہ ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے. مگر جیسا کہ قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کثرت سے ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بھی مسیح موسیٰ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح عیسیٰ یعنی امام مہدی سب سے عظیم الشان
اور خاص ذکر کے قابل ہے۔ اور کس لیے وہ عظیم الشان ہے امام مہدی؟ کیونکہ وہ خاتم الخلفاء ہے۔ اور پھر یہ ایک حوالہ جو ہے یہ ہمیں بات کھول دیتا ہے ساری، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اس سے ابہام دور ہو جاتا ہے۔ یہ حوالہ لیکچر سیالکوٹ صفحہ 7 پر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7واں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں، چونکہ یہ آخری ہزار ہے اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزماں اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح۔ یعنی یہاں پہ بظاہر لگتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں، جی، جی، بالکل۔ لیکن آگے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو کھل جائے گا۔ آپ فرما رہے ہیں اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو۔ یعنی یہ ہے مطلب خاتم الخلفاء ہونے کا۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب ان کی اطاعت کے بغیر کوئی نبوت کا انعام نہیں پا سکتا، جو کہ قیامت تک مومنین کے لیے وعدہ دیا گیا ہے سورہ نساء کی آیت میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم۔ یہ وعدہ دیا گیا ہے تمام مومنین کو کہ اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو، مومن کو نبوت اول انعام ملے گا، اور اس کے بعد صدیق، شہید، صالحین کے انعامات ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نہ کوئی امام ہے نہ کوئی مسیح مگر وہ جو ذیل کے طور پر ہو، میرے دل کے طور پر، کیونکہ اس ہزار میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے، اس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ امام یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے، وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی۔ یعنی صدی کے مجدد ہیں، اپنی 14ویں صدی کے مجدد ہیں، جی، جی۔ لیکن مجدد الف آخر یعنی آخری 1000 سال کے بھی آپ مجدد ہیں۔ اور اچھا۔ یہ ہمیں کھل گیا ہمارے سامنے کہ اب کوئی امام نہیں اور کوئی مسیح نہیں مگر وہ جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اطاعت میں ہو۔ یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو ایک بنیادی شرط ہے، لیکن اب جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خاتم الخلفاء کے طور پر ظہور ہو چکا ہے، تو اب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ آپ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی صادق مانیں، اور پھر آپ ان لوگوں میں پھر تجدید دین کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو۔ جی اچھا، یہ اس میں تھوڑا-سا جو ہے نا واقعی یہ جو ہے اس کو لوگ بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ حضرت جیسے آپ نے فرمایا تھا، مسلم صاحب نے فرمایا کہ میں اگلے 1000 سال کے لیے مجدد الف جی آخر ہے۔ جی تو یہاں جی پر جو ہے جو احمدی حضرات وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مسیح اسلام اگلے 1000 سال کے مجدد ہے تو کسی مجدد کے آگے کیوں ضرورت ہے؟ تو ہاں یہاں پر بھی تھوڑا سا ہاں، جبکہ جیسے کہ آپ نے آگے پڑھا ہے، ہاں میرے بعد جو میری ذلیت کے اندر، ذریت کے ہاں اندر یہ سلسلہ جاری ہے، ہاں جی لیکن وہاں پر لوگ اس کو جو ہے حذف کر دیتے ہیں، یا اس کو نہیں پڑھتے، یا اس کو جی نہیں سمجھتے نہیں اس کو، محض اس پہ جی ختم کر دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ہیں مجدد جی الف آخر ہیں، اور آپ ہاں کے جی بعد کوئی مجدد نہیں ہے۔ تو یہ جی غلط ہے، کیونکہ ہم نے جی حدیث مجددین کو بھی تو سامنے رکھنا ہے، دین تو وہاں مکمل بالکل، ہو چکا تھا۔ جی بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کی، درست بات ہے کہ وہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے نا، جی اس بالکل۔ کو کوئی بھی مسیح موعود یا کوئی بھی آ کے اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو کیا۔ جی اچھا، یہاں پہ انہوں نے فرما دیا کہ کوئی امام نہیں، یعنی وقت کا امام مجدد ہوتا ہے نا، کوئی مجدد نہیں آئے گا اور کوئی مسیح نہیں، حالانکہ وہ جو ان کے لیے بطور ذیل کے ہو، اور پھر اپنے ذیل میں انہوں نے ایک مسیح کی خبر بھی دی ہے کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو میری ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے۔ تو جی حضرت مسیح اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تضاد نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام کیا تھا۔ جی جی ان بالکل۔ کا مقام وہی ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا نبیوں کے لحاظ سے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خاتم المجددین کا مقام ہے
مجددین تجدید کے لحاظ سے، تو پھر بالکل، بات سمجھ آ جاتی ہے یہ بات کہ بالکل جیسے اور حضرت اچھا محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نبوت نہیں مل سکتی، اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر مجددیت نہیں مل سکتی۔ بالکل جی، اچھا، اس بات کو مزید ہم کھول دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آپ 85 کتابیں اور تذکرہ جو ان کے الہامات کا مجموعہ ہے وہ آپ دیکھ لیں، سارا پڑھ لیں۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بھی تحریر آپ پیش نہیں کر سکتے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میرے بعد مجددین کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بھی تحریر نہیں ہے۔ جی، اور کیونکہ اگر ہم اس کو ایک تحریر کو آخری خلیفہ کو ہم یہ تفہیم کریں کہ ان کے بعد مجددین کا سلسلہ ختم ہے، تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر کوئی اور تحریر بھی تو ہونی چاہیے نا۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی، لیکن ایسی کوئی تحریر نہیں، اس لیے یہ تصور بالکل غلط ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجددین کا سلسلہ ختم فرمایا۔ اچھا، جی، 29 ستمبر 1905 کا یہ حوالہ ہے، ملفوظات جلد 4 صفحہ 452۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد میں مجدد آئے گا؟ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا، میں کئی دفعہ تو میں کہہ چکا ہوں تمہیں کہ میں آخری خلیفہ ہوں، پھر تم نے کیوں یہ سوال کیا؟ یہ نہیں آپ نے فرمایا۔ نہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یار تمہیں پتہ نہیں میں خاتم الخلفاء اور مجدد الف آخر ہوں، جی، پھر تم یہ سوال کر رہے ہو۔ یہ بھی نہیں انہوں نے فرمایا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ یعنی یہاں پہ ساری بات ختم ہو گئی نا، کہ اگر وہ کہتے میں مجدد الف آخر ہوں، خاتم الخلفاء ہوں، میرے بعد کوئی مجدد نہیں آئے گا، تو انہوں نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ انہوں نے کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک ہے، قرآن مجید کی ویلیڈیٹی بھی قیامت تک ہے، خدا تعالیٰ بھی ہمارا ایک زندہ خدا ہے، تو پھر یہ جب تک یہ قیامت نہیں آتی یہ سلسلہ جاری رہے گا مجددین کا سلسلہ۔ پھر آگے ایک اور بات ہے، یہ حوالہ ہے جس سے بالکل ہی بات ساری کلیئر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حوالہ میں آخری کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں اور قیامت تک آنے کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اسے بات پتہ کھل جاتی ہے کہ ان کو اس سے کیا مراد ہے۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ملفوظات جلد 5 صفحہ 551، اور دیکھیں ملفوظات جلد 5 جو ہے نا، یہ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آخری ملفوظات ہیں، ان کی یہ ایک مجموعہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات سے پہلے تقریباً کے ہیں ملفوظات۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ کما کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے، یعنی کما کا لفظ جو آیت استخلاف میں ہے۔ جی، جی، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں شریعت موسوی کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ تھے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں۔ اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفاء آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور اسی طرح سے حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور اسی طرح سے آخری خلیفہ کا نام بالحاظ مشابہت اور بالحاظ مفوضہ خدمت کے مسیح موعود رکھا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ خلفاء قیامت تک آتے رہیں گے، اور ساتھ اپنے آپ کو آخری خلیفہ بھی کہہ رہے ہیں، تو اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ آخری خلیفہ سے صرف یہ مراد ہے کہ آپ اپنے آپ کو موسوی سلسلہ سے جب آپ مقابلہ کر رہے ہیں نا، تو اس وقت آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خود کو آخری کہہ رہے ہیں،
لیکن آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کا جو سلسلہ تھا، موسوی سلسلہ، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ تو قیامت تک جاری ہے، اس لیے خلفاء یعنی بالکل مجددین کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری ہے۔ اچھا، ایک اور بات، کئی دفعہ یہ ہمارے جو انتخابی خلافت گروپ کے احمدی حضرات ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بیانات میں کچھ تبدیلی بھی کی، حالانکہ میں ایسا نہیں سمجھتا، یہ ان کی غلط بیانی ہے اور اپنی ایک طرح کی اپنا ایک فلسفے کو سچا ثابت کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ شروع میں سمجھتے تھے کہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، لیکن بعد میں ان کا یہ خیال نہیں تھا۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بعد میں ان کا خیال نہیں تھا تو آپ ان کی تحریر پیش کر دیں۔ اب آج تک کوئی تحریر پیش نہیں کر سکا، کس لیے نہیں کر سکا، ظاہر نہیں ہے۔ تو ابھی میں نے والیوم 5 یعنی 5ویں جو جلد ہے ملفوظات کی، اس میں سے یہ حوالہ پڑھا ہے جس میں سے کافی بات کلیئر ہو گئی ہے۔ اب میں ایک آخری حوالہ پڑھتا ہوں جس سے جی جی یہ والا الزام بھی ختم ہو جائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعد میں مطلب اپنا ایک فلسفہ یا اپنا خیال چینج کر لیا تھا۔ اور یہ حوالہ کب کا ہے؟ 25 مئی 1908 بامقام لاہور بوقت ظہر، یعنی وفات سے قریباً 20 گھنٹے پہلے کی یہ تقریر ہے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص تھا، کوئی سرحدی، اس نے آ کے سوال کیا کہ دین میں کیا نقص رہ گیا تھا جس کی تکمیل کے لیے آپ تشریف لائے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں احکام میں کوئی نقص نہیں، نماز، قبلہ، زکوٰۃ، کلمہ وہی ہے، کچھ مدت کے بعد ان احکام کی بجا آوری میں سستی پڑ جاتی ہے، بہت سے لوگ توحید سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے ایک بندے کو مبعوث کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، جو لوگوں کو از سر نو شریعت پر قائم کرتا ہے۔ 100 برس تک سستی واقعہ ہو جاتی ہے، 1 لاکھ کے قریب تو مسلمان مرتد ہو چکا، ابھی آپ کے نزدیک کسی کی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہر صدی کے سر پر اس قسم کی غلطیوں کو مٹانے اور توجہ اللہ دلانے کے لیے مجدد کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اگر ہر صدی پر مجدد کی ضرورت نہ تھی بلکہ بقول آپ کے قرآن کریم اور علماء کافی تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آتا ہے، یعنی جو لوگ مجدد کا انکار کرتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں۔ جی بالکل علیہ السلام فرماتے ہیں حج کرنے والے حج کو جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 برس کے بعد مجدد آئے گا۔ مخالفین بھی اس بات کے قائل ہیں، بس اگر میرے وقت میں ضرورت نہ تھی تو پیش کوئی باطل جاتی۔ اور یہ ہے ملفوظات جلد 5 صفحہ 690، اور یہ وفات سے 20 گھنٹے پہلے کی یہ تقریر ہے۔ جی بہت شکریہ طارق چوہان صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالہ جات سے یہ ثابت کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے احمدی بھائیوں کے لیے فائدہ کا بموجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم آمین سب کو توفیق دے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آمین انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔